سورہ آل عمران آیت نمبر 59 اور 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کے عند اللہ کے نزدیک کمثل مثال جیسی آدم خلقہ اس کو پیدا کیا میں تراب مٹی سے، ثم پھر قال اس نے کہا لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون سو وہ ہو گیا، الحق حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا پس نہیں، تکن آپ ہوں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون اسے مٹی سے پیدا کیا پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین حق آپ کے رب کی طرف سے ہے پس شک کرنے والوں سے نہ ہونا۔ اب یہاں پر نجران کا جو وفد آیا تھا 8 ہجری کے آخر میں مکہ فتح ہوا تھا اور 9 ہجری میں یعنی ہجرت کا 9واں سال تھا، تو اس ہجری میں عرب سے باقاعدہ گروہ آ رہے تھے مدینہ کی طرف اور یہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے تھے اور سب دین سیکھنے لگے، تو اسی طرح نجران کا ایک گروہ یا وفد جو ہے وہ بھی مدینہ آ گیا۔ یہ ایک عیسائی گروہ تھا۔ نجران یمن اور حجاز کے درمیان میں ایک الگ علاقہ ہے جس کو نجران کہتے ہیں، یہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، تو نجران کے اس علاقے میں جو ہے 73 گاؤں آباد تھے اور تقریباً 1 لاکھ سے زائد جو ہے جنگجو لوگ تھے، یعنی جنگ کرنے والے تھے، اور اس علاقے کی حکومت جو ہے وہ 3 سرداروں کے ہاتھ میں تھی۔ تو اسی وفد میں جو ہے یہی 3 سردار بھی آئے تھے اور 60 عیسائی اور لوگ تھے، تو یہ سارے مدینہ آ گئے۔ تو یہ لوگ جنگ نہیں کر رہے تھے، جنگ کی نیت پہ نہیں آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان ہمیشہ جو ہے فتح پانے والی قوم ہے، تو انہوں نے جنگ کرنے سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ مگر ان کا ایک پادری تھا جو کہ ان کا مذہبی بزرگ ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو یہ بڑا چالاک تھا۔ عیسائی جو لوگ ہوتے تھے ان کو وہ اس پر دولت لٹاتے تھے اور یہ پادری جو ہے لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کو انجیل سناتا تھا اپنے مفاد کے لیے صرف۔ تو اس پادری کا مقصد یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کروں گا اور ان کو لاجواب کر دوں گا، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کا جو ہے بحث شروع کر دیا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو معجزانہ طور پر پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو اس پادری نے کہا کہ تم لوگ تو یہ مانتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ پھر کہا کہ یہ بھی مانتے ہو کہ ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ہاں۔ تو پھر پادری نے کہا کہ یہ بھی مانتے ہو کہ وہ کلمۃ اللہ ہے؟ کلمۃ اللہ تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل۔ تو پادری نے کہا کہ بس یہی جو ہے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کے جو ہے یہ دلیل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے اور وہی کے انتظار میں ہوتے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے۔ تو اس موقع پر یہ 30 آیتیں نازل ہوئی جو پہلے 30 آیتیں ہیں نا، تو اس میں ساری یہ بات ان عیسائیوں کے وفد کو، نجران کے وفد کو جو ہے وضاحت کے ساتھ کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سب کا پتہ نہیں تھا۔ اب جب نجران کے وفد کو یہ بات یہ ساری واضح ہو گئی قرآن کے ذریعے، مگر وہ لوگ تو اس لیے نہیں تھے کہ ایمان لے آئے، ان کی نیت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے جو ہے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہہ دو، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو وہ وفد جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے اس بات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، انہوں نے انکار کیا۔ اب بات آگے جو ہے جاری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔